والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میری خوش نصیبی ہے کہ آج استاذ العلماء، انتہائی قابل ترین استاد اور انوار العلوم کی زینت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز سعیدی صاحب زیدہ مجدہ کہ زیر قیادت، زیر سایہ کچھ دیر گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج کچھ احباب کے یہاں سے فون آتے رہے، کیونکہ اکثر دوست احباب جمعہ والے دن درس تصوف میں شریک ہوتے ہیں، اور جو بانی محفل ہیں ان سے میں نے پوچھا کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ایصال ثواب پر کچھ دیر گفتگو ہو جائے۔ پھر آج سارا دن مختلف دوستوں کے فون آتے رہے، جی تصوف پہ گفتگو کریں، فلاں موضوع پہ گفتگو کریں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، حضور بھی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے فون پر ان سے میری گفتگو ہوئی، ان کے آنے تک میں جو آپ کے سامنے سما خراشی کا سبب بنوں گا، آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سننا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، محبوب والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ محبوب والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، اے خاندان نبوت کے عظیم فرزند، ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ آج رواج یہی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس منہ مبارک ہے، لہٰذا آپ سے تصدیق کروانی ہے یہ سچ بولتا ہے یا کہیں کذب بیانی تو نہیں کرتا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس لے آؤ دیکھ کے بتاؤں گا، آپ فرمانے لگے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب یہ ہے کہ چل کے جایا جائے، لہٰذا مجھے لے چلیے، کیونکہ نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سامنے منہ مبارک رکھے، تعداد میں وہ 7 تھے،
آپ نے جیسے ہی منہ مبارک کی زیارت کی پڑھنے لگے یا نبی سلام علیکہ۔ جیسے ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سلام کے گجرے پیش کیے، جو 7 وہ منہ مبارک تھے ان میں 4 کھڑے ہو گئے اور ہلنے لگ گئے۔ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے میں نے کیا کہا۔ جو 4 منہ مبارک تھے وہ ہلنے لگ گئے، 3 پڑے رہے۔ تو خاندان نبوت کے عظیم سپوت نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں، جب بھی نبی کا نام آتا ہے وہ جھوم جاتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا نہیں پڑتا بھئی سبحان اللہ کہیے، ذرا محبت کا ثبوت دیجئے، محبت والے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا نبی والوں کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں۔ فرمایا یہ جو 4 ہیں یار کا نام آتے ہی کھڑے ہو گئے، وجد میں آ گئے، جھومنے لگ گئے، یہ اوریجنل ہیں۔ اور جو 3 پڑے ہوئے ہیں یہ منسوب ہیں، نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے، ذکر یار ہو پھر کیفیت تاری نہ ہو۔ کیفیت تاری اصل کو ہوتی ہے، سب کو ہوتی نہیں۔ منسوب تو سبھی ہو سکتے ہیں لیکن اصل اور نقل کی پہچان ضروری ہے۔ حضور والا یاد رکھیے، یہاں علماء تشریف فرما ہے، خصوصاً حضرت صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ شاید دنیا دار نہیں جانتے عالم کی شان کیا ہوتی ہے اور عالم بنتا کیسے ہے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اور آپ ناراض نہ ہوں تو کوئی پیسے نہ دے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ بس توجہ سے بات سنیں۔ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ میرے لیے دعا فرمائیں گے، میرا نذرانہ مجھے مل جائے گا۔ آپ نے صرف یہ نہیں، یہاں ہر جگہ مجھے بات بھول جاتی ہے، آپ توجہ سے بات سنیے گا۔ آپ کیا جانیں کہ علماء کیسے بنتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حج پر تشریف لے گئے، جاتے تو ہر مرتبہ تھے۔ فرماتے میں وادی مینا میں گیا، چونکہ جو حج کے واجبات ہیں، سر کا حلق کروانا یہ بھی ایک واجب ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا وہاں ایک حجام کھڑا ہے اس طرح لے کر، میں نے کہا سر کا حلق کرنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگے مجھے آپ پڑھے لکھے نہیں لگتے، آپ کو کیا پتا مناسک حج کے بھلا کوئی پیسے لیتا ہے؟ ان کو کیا پتا جن کا علم سریا تک پہنچا ہوا ہو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر گئے، بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ تھکا ہوا تھا، سفر کر رہے تھے، پیدل حج کر رہے تھے، تو مجھے تھوڑی سی نیند آنے لگی۔ تو حجام نے میرے سر کو ہلایا اور کہنے لگے حاجی صاحب ایام حج چل رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھنا مناسب نہیں، اللہ اللہ کرتے رہیے۔ میں اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ذکر کرنے لگ گیا۔ جب میں نے وہ حلق کروا لیا، چلا تھوڑی دور تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے حاجی صاحب اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز مستحب پڑھ لیجئے، یہ مستحب ہے، پڑھ لیجئے، اللہ خوش ہو جائے۔ میں واپس آیا، میں نے کہا کام تم حجام کا کرتے ہو، باتیں بڑی بڑی ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح تم عالم ہو؟ اس نے کہا عالم نہیں مگر ایک عالم کی صحبت میں رہتا ہوں، کیونکہ عالم کی صحبت صدق دل سے ہو تو عالم بنا دیتی ہے، عالم کی سنگت صدق دل سے ہو تو عالم بنا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا کس کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت عطا ابن ابی رباح کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اس وقت حج کے مسائل بتاتے ہیں، ایام حج میں کہیں نہیں جاتے، ان کا حلقہ لگتا ہے مکے کے اندر، مکہ شریف کے اندر، بیت الحرام کے اندر، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، حلقہ لگا ہوگا، کہیں مسائل بتا رہے ہوں گے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا چلیں ان کی زیارت کریں جن کی مجلس میں بیٹھنے والے اتنے عظیم ہیں۔ وہ خود بھی تو بہت بڑے عالم ہیں، حضرت عطا کی مجلس میں گیا، حلقہ لگا ہوا ہے، اب بات سننے والی ہے، حلقہ لگا ہوا ہے، حضرت امام اعظم جا کے کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ یہ اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی، سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، تو حضرت امام اعظم نے ارشاد کیا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم ہر ایک کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ ہم ہر ایک کو نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے عقیدہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی میرا عقیدہ یہ ہے
میں قرآن کو کلام سمجھتا ہوں، مخلوق نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ فتنہ نیا نیا چلا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پھر زور پکڑ گیا۔ دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو گزرے ہوئے یعنی صحابہ اور اہل بیت، میں ان پر طعن نہیں کرتا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے؟ میں ان پر طعن نہیں کرتا۔ اور تیسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم بیٹھو ہماری مجلس میں، تمہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ یارو آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اکابر تو وہ تھے کہ بیٹھنے والوں سے پوچھتے تھے تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ آج ہم نے یہ چھوڑ دیا کہ مصلی پہ جس کو کھڑا کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا جس کو ممبر پہ بٹھا کے تقریر سن رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اس کو پیشوا مان رہے ہیں، اس کی بیعت کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے احتیاط کی ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں سے جو اپنا عقیدہ پوچھ کے بٹھاتے تھے پھر ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا عقیدہ خود کتنا اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اور یاد رکھیے حضرت ابن جریر طبری کتنے بڑے محدث ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے قرآن پاک کی، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کام کیا ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جس جامعہ کے اندر داخلہ لیتے ہیں تو وہاں کے محتمم نے کہا حضرت آپ پڑھیں، آپ کو عالم تو بنا دیں گے مگر کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ یہ علم جو ہے نور ہے، نور ہر سینے میں نہیں انڈیلا جاتا، ہر سینے میں نہیں انڈیلا جاتا، اس کے لیے سینے بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو علماء ربانیین ہیں ان کو گنبد خضرا کے مکین ان کے قلوب و اذہان کو مزکہ مصفہ مجلہ فرماتے ہیں، پھر اس نعمت کو سینے میں ڈالتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مدرسے والوں نے کہا حضرت کچھ نہیں ملے گا کھانے کے لیے، آپ کی مرضی پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرماتے میرے پاس 4 درہم تھے، زیادہ پیسے نہیں تھے، 4 درہم تھے۔ میں نے وہ پیسے لیے اور سامنے چلا گیا، جامعہ کے سامنے ایک دکان تھی۔ میں نے ان سے کہا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، طالب علم ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں، یہ 4 روپے ہیں، آپ یہ رکھ لیں اور میرا کھاتہ بنا لیں، جب میں پڑھ لوں گا۔ کیونکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح عالم ہوتا ہے جب تک وہ پڑھتا ہے پھر دین پر عمل کرتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، جیب میری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لاکھوں روپے لوگ لے کے ان کی پوری نہیں پڑتی، اور علماء کے 7,000 میں بھی اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، ان کو جو کچھ ملتا ہے گنبد خضرا کے مکی سے ملتا ہے۔ تو حضور والا فرماتے ہیں انہوں نے میرا کھاتہ بنا لیا۔ میں نے کہا کھاتہ بنا لیں، کھاتہ بن گیا۔ جب کھاتہ بنا میں پڑھتا رہا، جب میں نے تکمیل کر لی فضیلت کی دستار میرے سر پہ اساتذہ نے سجا دی۔ میں اس کے پاس گیا کہ جناب بتائیں تیرا کھاتہ کیا ہے، میں نے پیسے بھی کچھ جوڑ لیے تھے۔ اس نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں میں یہودی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو علم ہے انبیاء کی وراثت ہے اور یہ جو عالم ہے یہ انبیاء کے صحیح جانشین اور وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میں جانتا ہوں یہ وارث ہے۔ تو میں نے کہا کہ علم ہی سیکھ رہا ہے نا، اگرچہ میں یہودی ہوں مگر یہ جانتا ہوں کہ امام الانبیاء برحق ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کا سردار بنایا ہے، لہٰذا میں نے تیرا کھاتہ ہی نہیں بنایا۔ اب یہ جو علماء کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ نہ کریں صرف خوش ہوتے ہیں، وہ توجہ سے سنیں۔ مدد کرنے والے تو بڑے خوش قسمت ہیں، دینی طلباء کی خدمت کرنے والے تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، مگر جو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سنیے ابن جریر کہتے ہیں میں نے دعا دی، کچھ دے نہیں سکتا تھا اور دعا دے کے چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، میں جاتا ہوں حسین حرم میں، حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، طواف کے لیے گیا، میں نے دیکھا تو وہی یہودی جس کو چھوڑ کے آیا تھا وہ وہاں پہ طواف کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں ملی، میں نے سوچا یہ وہی ہے کہ اس جیسا ہے، لیکن جب اس کے قریب گیا اس نے کہا ابن جریر طبری آنکھیں کیوں ملتے ہو، وہی ہوں جس کو چھوڑ کے آئے ہو۔ کہا تم نے تو کہا تھا میں یہودی ہوں۔ کہا بات دراصل یہ ہے میں نے تیرا کھاتہ نہیں بنایا، تو مجھے دعا دے کے چلا گیا، رات کو جب میں سویا میری آنکھ لگی، پھر لگ ہی گئی آنکھ۔
پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میرے رؤوف و رحیم آقا تشریف لائے، فرمایا تم میرے وارث کے لیے کھاتا نہ بناؤ پھر غیروں کے کھاتے میں رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یارو یہ علماء جب ہیں سرکار کے کھاتے میں، اب جو اس کھاتے والے ہوں گے محبت تو وہی کریں گے نا، ان سے پیار بھی تو وہی کریں گے نا، انہی کے دل میں ان کی عظمتیں ہوں گی۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کے لیے چند باتیں عرض کروں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، بیٹے ان کے دو ہیں، حضرت عمر اور حضرت حشام، اگرچہ وہ مسلمان نہیں، مگر جب دنیا سے جانے لگا تو کہنے لگا میرے بچوں میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو 100 غلام آزاد کرنا۔ دنیا سے چلا گیا اور 100 غلام آزاد کرنا اور مجھے ایصال کرنا۔ یہاں ذرا غور فرمائیے، میرے استاد مکرم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ یہ حدیث بیان فرماتے تو گھنٹوں اس پر تقریر فرماتے۔ انہی کا دیا ہوا فیض تھوڑا عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا مگر اس نے یہ سن رکھا تھا کہ ثواب پہنچتا ہے، اگر اس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ ثواب نہیں پہنچتا تو وہ پھر یہ ایسی وصیت ہی نہ کرتا۔ اس نے کہا جی میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا، وہ فوت ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے جلدی 50 غلام آزاد کر دیے۔ بڑے کو کہا بھائی جان آپ بھی کریں، اس نے کہا چونکہ ابا مسلمان نہیں تھا، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان نہ ہو کیا اس کو ثواب پہنچتا ہے؟ جب یہ دونوں بھائی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ آپ نے فرمایا لو کان مسلمن، اور موجم الکبیر میں لو کان مؤمنن، اگر مرنے والا مسلمان ہے، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک، اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کی طرف سے خیرات کرو، اس کی طرف سے حج کرو، پہنچ جاتا ہے۔ شرط کیا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی؟ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، میں عوامی خطیب نہیں ہوں، کبھی کبھی دوستوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، زیادہ تر میرے لیکچر یونیورسٹیز اور غیر ممالک میں ہوتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے بھی 100 نمبر پورے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے بھی 100 نمبر پورے ہیں، اس لیے کہ جو کرتے ان کو پتا تھا ہمارے جو دنیا سے آبا و اجداد چلے گئے وہ صاحب ایمان تھے، اور جو نہیں کرتے ہمیں باز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھ دی کہ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے جو کچھ آپ ایصال ثواب کریں گے سب کچھ پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ اور اگر یہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہ صاحب ایمان نہیں تو آپ پھر ایصال ثواب کریں، کسی پر زور دینے کی ضرورت نہیں، ثواب اسی کو پہنچتا ہے جس نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور برائیاں لکھتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ ایک بندہ 80 سال 90 سال 100 سال 70 سال زندگی گزار کے چلا گیا، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ علماء تو جانتے ہیں، آپ حضرات کو سبق سنا رہا ہوں، جتنی عربی کی تفاسیر ہے، روح البیان اٹھا لیں، روح المعانی اٹھا لیں، جتنی تفاسیر ہے ساری اٹھا لیں، سب میں یہ بات موجود ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ بندہ اتنا سال زندہ رہا اب یہ دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم عرش پہ آئیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں عرش پہلے فرشتوں سے پر ہے، اگر یہ صاحب ایمان تھا، ایمان والی بات ذہن میں رکھیے، اگر یہ صاحب ایمان تھا تو تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور جا کے وہاں پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو اور قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے
اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو، قیامت تک ثواب پہنچاؤ۔ یہاں کتنے مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی کہے میری اولاد نہیں ہے یا میری اولاد نالائق ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے لیے ایصال ثواب کون کرے گا؟ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رشتہ محبت اپنے آقا سے جوڑ لے، اس کے ایصال ثواب کا بندوبست بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے کئی حضرات لڑتے نظر آتے، قبر کے اوپر ایصال ثواب نہیں کرنا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ایصال ثواب نہیں کرنا۔ ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تم کرو نہ کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے ورد کرنا، ایصال ثواب کرنا نوری مخلوق کی سنت ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے اندر ایک اضافے کی بات کہی ہے، اگر وہ نہ بھی لکھتے تو یہ جواب تو یہی بنتا تھا۔ فرمایا اگر وہ صاحب ایمان ہے، مرنے والا مسلمان ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، ایسا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے فرشتے اس کی قبر پہ حکم ملتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ایصال ثواب کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہو۔ اگر اس کے مخالف تھا تو پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک لعنت بھیجتے رہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہ بات لکھی۔ اب جو مومن ہے ایمان کی حالت یہ دیکھیے، ایمان کی عظمت یہ دیکھیے، محبوب کا غلام ہونے کا معیار یہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ میں یورپ گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بندہ تھا، اس نے نا گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیونکہ میرے سامنے یہ حضرت پہلی دفعہ واقعہ ہوا تھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے پیچھے جو کیبن بنا ہوا تھا ڈالے نما اس کی گاڑی تھی، جب وہ ٹوٹی تو اندر سے کتے نکلے اور انہوں نے اس کا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا خون چاٹنا شروع کر دیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ عجیب بات ہے، پاکستان میں بڑا دیکھا ہم نے، بڑے لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، مگر کوئی کتا کسی کا خون نہیں چاٹتا۔ لیکن یہاں عجیب بات ہے، کتا خون چاٹ رہے، وجہ کیا ہے؟ اب میں نے علماء سے پوچھا اور میں حیرت میں تھا، حیران تھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، مسلمان کا خون کتے نہیں چاٹتے، وجہ کیا ہے؟ ڈھونڈتے اللہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ مسلمان کا خون کتے کیوں نہیں چاٹتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، کتوں تم پر حرام کرتا ہوں کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا۔ آج صدیاں بیت گئی، کتے خون نہیں چاٹتے۔ یارو کبھی آپ سوچئے تو صحیح، ذرا آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیجئے، ذرا دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتوں تم پر حرام ہے مسلمان کا خون نہیں چاٹنا۔ اور قاضی ایاز مالکی نے واقعہ لکھا، ایک شاعر تھا، جب وہ اشعار پڑھتا تھا اس کے اشعار میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقیص نظر آتی تھی معاذ اللہ۔ تو وہاں کے جو اس وقت کے قاضی تھے ان کا نام یحییٰ بن عمر تھا، جب ان کو پتہ چلا اس نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کیسے شعر اشعار پڑھتا ہے؟ اس نے جب اشعار پڑھے تو قاضی نے کہا اس کو الٹا لٹکا کے اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ جب اس کا سر قلم کیا گیا، خون نکلا، کتے آئے خون چاٹنے لگے، وہ قاضی کہتے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اگر یہ مسلمان ہوتا، کیونکہ قرآن کہتے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر یہ مسلمان ہوتا تو کتے اس کا خون نہ چاٹتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ جیسے ہی یہ گستاخی کی اس نے، یہ دائرہ اسلام سے فارغ ہوا، کتے خون چاٹنے لگ گئے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی دن تک روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر خون خشک ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے بہہ جاتا ہے، مگر کتے خون نہیں چاٹتے۔ کبھی آپ غور تو کیجئے میرے آقا علیہ السلام کی عظمتیں کتنی ہیں، اختیارات کتنے ہیں کہ آج 1500 سال ہونے کو ہیں، کتا کسی خاندان کا ہو مگر آپ کے خون کے قریب نہیں جاتا۔ ایک دفعہ میرے محبوب کے لب ناز ہلے تھے،
تو تم پر حرام ہے کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا۔ آج کتا کسی نسل کا ہو، آج کے کتے کو کس نے بتا دیا ہے محبوب کا حکم ہے خون نہیں چاٹنا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ آج کے کتے کو کس نے سمجھا دیا ہے خون نہیں چاٹنا؟ تو ماننا پڑے گا جنس کا کتا ہو کہ اختیار مصطفیٰ کو مانتا ہے، وہ جانتا ہے حاکمیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اکثر ہم جاتے ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر، یہ قبلہ بیٹھے ہیں، لائر ہیں، وکیل ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بات یاد آئی، جاتے ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر، وہ کہتے ہیں آپ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہہ دیتے ہیں تو معاذ اللہ آپ نے تو خدا کو فارغ کر دیا، اللہ معاف کرے۔ ایسی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ مختار کل کہتے کیسے ہیں۔ اب دلائل تو بہت ہیں، دو باتیں سمجھ کے مطابق عرض کروں گا آپ کو جو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہوتے وزیر اعلیٰ، ایک ہوتے وزیر اعظم، ایک ہوتے چیف جسٹس، ایک ہوتے صدر پاکستان۔ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ وزارت علیہ کے تمام اختیارات میں مختار ہوتا ہے، وزارت عظمیٰ کے اختیارات میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس اور جوڈیشلی کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے، وہ وزارت عظمیٰ کے اختیارات کو رکھتا ہے۔ ہم تو شریعت کے دائرہ کار کے اندر محبوب کو مختار کل مانتے، ہم نے تو الوہیت کی بات ہی نہیں کی۔ اور دوسری بات آپ جانیے، آپ دوسری بات یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ زمین بیچتا ہے، جب زمین بیچتا ہے، ہو سکتا ہے زمین بیچ رہا ہے خود نہیں موجود، اور موجود بھی ہے تو اس نے کسی کو کہا بھائی میں بیمار ہوں، معذور ہوں، آپ کو مختار عام دیتا ہوں جس کو پاور آف اٹارنی کہتے ہیں۔ جناب یہ پاور آف اٹارنی آپ کی ہے، یہ وسیم ممتاز سے بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید اور تصدیق کریں گے۔ اب جس کو بندہ پاور آف اٹارنی دے دے، زمین اسی کے نام ہے، مالک وہی ہے، لیکن جس کو پاور آف اٹارنی مل گئی، مختار عام جس کو مل گیا، اب کیا ہوگا کہ اب وہ جس کے نام جو مختار عام بنا ہے وہ جس کو چاہے وہ زمین الاٹ کر دے، جس کو چاہے بیچ دے، چاہے پلازہ بنا دے، دکانیں بنا دے، سب کچھ وہ اس زمین کے ساتھ سلوک کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، مگر زمین اسی کے نام رہے گی جس نے پاور آف اٹارنی دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار عام عطا بنایا ہے، پاور آف اٹارنی دی ہے، فرمائے میرے محبوب میں کائنات کا خالق ہوں، تجھے مالک بنائے جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی سی تصوف کی بات بھی ہو جائے، اتنے میں حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور والا بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاور آف اٹارنی دی ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، نفلی روزہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ام ہانی مجھے پانی پلائیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے پانی جو ہے نوش فرمایا اور بچا کے دیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اے ام ہانی یہ پانی پیئے حضور میں روزے سے ہوں، فرمایا پی لیں، آپ کا روزہ بھی برقرار رہے گا اور پانی بھی پی لیں، کیونکہ آپ نے نہیں سنا جس کو مصطفیٰ کھلائے اس کو خدا کھلاتا ہے، جس کو مصطفیٰ پلائے اس کو خدا پلاتا ہے۔ ارے روزہ بھی برقرار ہے، پانی بھی پی لو۔ یہ محبوب علیہ السلام کے اگرچہ اختیارات کو میں نے ایک مثال سے سمجھا دیا ہے، سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ جانور بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو مانتے ہیں، آج تک آپ کے ایک ایک فرمان پہ وہ جانور بھی عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے بات سنی تو تصوف کی بات ہوگی، ورنہ پھر سیدھی سیدھی جیسے میں کر رہا تھا ویسے۔ اچھا بچہ جو ہے نا جب بھی اپنے والدین کو دیکھتا ہے اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی جس کا حج مقبول ہو جائے، جس کا حج مبرور ہو، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا اس حدیث کا اگلا بھی حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، اور آگے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 150 مرتبہ دیکھے، محبوب نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے،
حج مبرور کا ثواب ملے گا، حج مبرور کا ثواب اس کی جزا جنت ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی والدین اولاد کو محبت سے دیکھیں پھر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر والدین اولاد کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا اس کی جزا بھی جنت ہے۔ یعنی آپ جاتے ہیں نا عمرہ کرتے ہیں، جب سعی کرتے ہیں سبز بتیوں کے نیچے ہلکے ہلکے چلتے ہیں، دوڑنا نہیں ہوتا، بھاگنا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ قدم تیز چلانے ہوتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا ہر چکر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب بھی جنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں والدین کو دیکھا جائے تب بھی حج مبرور ہے، جزا جنت ہے، والدین خوش ہو کے اولاد کو دیکھیں تب بھی جنت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے؟ یاد رکھیے ایک سوال کہ ہم کرتے ہیں صوفیاء کرام کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے۔ جب ہر طرف اسی کا جلوہ ہے تو پھر آپ صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ پھر تو جس کا دل کرے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جوابات بہت ہیں اس کے کہ اس طرح منہ کر کے قبلہ کی سمت میں منہ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین جواب دیا ہے وہ مواقع النجوم میں ابن عربی نے دیا ہے۔ حضرت امام شعرانی نے لطائف المنن اور الیواقیت والجواہر کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ صوفی ہے نا وہ امام شعرانی وہ ہیں، فرماتے ہیں ایک دن مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ظاہر بین عالم جس کے پاس برکات نہ ہو، اللہ والے کی نگاہ نہ ہو، اگر وہ پٹڑی سے اتر جائے تو کیا کرے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعرانی وہ اولیاء کے دامن میں جا کے پناہ لے۔ میں نے کہا اگر کوئی ولی اتر جائے، فرمایا ولی نہیں اتر سکتا کیونکہ وہ ہمارے دامن میں ہوتا ہے۔ وہ امام شعرانی جنہوں نے پوری بخاری شریف جاگتے ہوئے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، یہ شعرانی فرماتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے جو چیز اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، جو چیز بھی اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف ہماری اصل کیسے ہوئے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی مٹی منگوائی گئی، اس انسان کے جسد خاکی کو تعمیر کیا گیا، یہ جو خمیر تعمیر ہوا ہے اس میں سے زیادہ مٹی بیت اللہ شریف سے اٹھائی گئی اور پھر اس کو مزکہ مصفہ کیا گیا، اس کے اوپر شراباً طہورا کی بارش برسائی گئی کئی ہزار سال تک، اور یہ جب طیب و طاہر ہو گیا پھر یہ وجود بنا، پھر اس کو آدمیت کے سانچے میں ڈالا گیا۔ فرمایا اب چونکہ اس کی اصل ادھر ہے، جب یہ اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کا دل مزکہ مصفہ مجلہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک کے اندر ہے جو جنگلی جانور ہیں جو پالتو نہیں ہے جنگل میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ القاء کیا ہوا ہے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو تندرستی کے لیے وہ بیت اللہ کی طرف سار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر جانور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اللہ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن جاتا ہے، ساری رات عبادتیں کرتا ہے، کبھی راتیں اس کی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی اس کی رکوع میں گزرتی ہیں، کبھی اس کی سجود میں گزرتی ہیں، اللہ پھر اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب اصل کی طرف جو چیز متوجہ ہو جاتی ہے، جو چیز اصل سے مل جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جب ہمارے علماء کرام زکوٰۃ کا نصاب بناتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دینی، اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ بھئی اصل کون ہے؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا نانا نانی، وہ ہماری اصل ہیں۔ جو ہمارے بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، یہ ہماری فرع ہیں۔ کہا اصل کو زکوٰۃ نہیں دینی اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ میں نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے کہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ والدین، اولاد کے لیے والدین اس کی اصل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بچہ پشت میں رہتا ہے گناہ نہیں کرتا، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور پھر بلوغت تک کیونکہ وہ والدین کے سائے میں رہتا ہے، تربیت میں رہتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا پیتا نہیں، جو والدین پہنا دیں پہن لیتا ہے، جو کھلا دیں کھا لیتا ہے۔ شارانی کہتے ہیں میں نے جب یہ ایک دن بیٹھے غور کیا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا والدین پیار کیوں کرتے ہیں؟ بچہ سو رہا ہے والدین چوم رہے ہیں، بچہ چل رہا ہے والدین چوم رہے ہیں، کہا اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، چونکہ اس کی مرضی والدین کی مرضی میں ضم ہوتی ہے، اس لیے اس پہ بار بار پیار آتا ہے۔ کہا جو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہر وقت اس کو چومتی رہتی ہے، ہر وقت چومتی رہتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں بات یہ ہے جو چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، کھیتوں میں پانی لگتا ہے، سیوریج کا پانی ہوتا ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا آپ نے جو ہم کھیرے کھاتے ہیں، یہ سبزی کھاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، حلال ہے حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ جو گوبر ہے یہ کھاد ہے، اس کی اصل زمین ہے، مٹی ہے، یہ اب اصل میں مل گئی تو پاک ہو گئی، آپ سبزی کھا سکتے ہیں۔ ایسا ہے نا حضور والا؟ تو جو چیز اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے پاک ہوتی ہے۔ نکتہ یہ یاد رکھنا، اب یاد رکھیے اولاد کی اصل اس کے والدین ہیں، مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اور پوری کائنات کی اصل میرے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کی اصل میرے سرکار ہیں۔ جو اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج تک مریدین اپنے شیوخ کے چہروں کو دیکھتے ہیں تصور میں گم رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی کیفیات کو شور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ابن العربی نے لکھا، دوسرے مکتبہ فکر کے ایک عالم نے بھی یہ بات لکھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خیال یار میں بیٹھے تھے، اور اس کیفیت سے جب بہر آئے سامنے نظر ڈالی تو کتے پر نظر پڑی، کتے نے بھونکنا ختم کر دیا۔ وہ کتا بھونکتا نہیں تھا، دوسروں سے ممتاز ہو گیا، وہ جہاں بیٹھتا تھا دوسرے کتے حلقہ بنا کے اس کو دیکھتے رہتے تھے، وہ بھونکتا کیوں نہیں تھا؟ ایک اللہ والے کی اس پر نظر پڑی تھی۔ میں بڑے وثوق اور چیلنج سے کہتا ہوں آج بھی جو اللہ والوں کے نظروں کے سامنے رہتے ہیں وہ نبیین کے بھی غلام ہیں، صدیقین کے بھی غلام ہیں، شہداء کے بھی غلام ہیں، صالحین کے بھی غلام ہیں، واصلین کے بھی غلام ہیں، کاملین کے بھی غلام ہیں۔ وہ سب کے غلام ہیں اس لیے کہ ان پر کسی کی نظر ہے، جن پر نظر پڑ جاتی ہے وہ کسی کو بھونکتے نہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اپنی اصل کی طرف متوجہ رہتا ہے پاک رہتا ہے، تو جو مرید اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہتا ہے پاک رہتا ہے، جو بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اپنی اصل کی طرف دیکھتا ہے اس کو اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کامل حج کے ثواب کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، جنت ہے۔ جو اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں آپ کو مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ ہماری جو باڈی ہے نا، اس باڈی کے اندر کتنا لیٹر خون ہے؟ آپ وضو کر لیں خون اندر ہے، آپ نماز پڑھیں ہو جائے گی۔ آپ مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، آپ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں، نماز ہو جائے گی۔ جب تک آپ کی باڈی کے اندر یہ بلڈ موجود ہے، آپ کے اندر ہے، آپ نماز پڑھیں، یہ پاک ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ نکلا آپ کی باڈی سے، اب وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا یہ جو بلڈ ہے وہ کسی کے کپڑوں سے لگ جائے، اور وہ کپڑے مجھے بتائیے اگر بلڈ کپڑوں سے لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک رہیں گے ناپاک ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو جب کپڑے ناپاک ہو جائیں گے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یارو جو بلڈ آپ کی باڈی کے اندر رہے جب تک وہ آپ کے اندر ہے وہ پاک ہے۔ ہمارے سروں کے تاج وارث علوم غزالی زماں، جگر گوشہ حضور غزالی زماں، شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی جلوہ گری ہوئی۔ تو یہ ہمارے مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ تو بس آخری بات میں ویسے کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اولاد کی اصل اس کے والدین ہے، مرید کی اصل اس کا شیخ ہے، اور کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو جب وہ اولاد اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتی ہے تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، اس کی جزا بھی جنت ہے۔ اگر اولاد کے چہرے کو محبت سے والدین دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کی جزا بھی جنت ہے۔ تو جو اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جسم کے اندر جتنا بلڈ ہے، جب تک آپ کے اندر ہے آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ آپ مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ پاک ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کوئی کٹ لگ جائے اور آپ کے جسم سے بلڈ نکل آئے، اور وہ بلڈ جو نکلے گا دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، مجھے یہ بتائیں بہتا ہوا خون پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ناپاک ہے۔ اگر یہ خون آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب جو آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، جو آپ کی نسبت کو چھوڑے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو جو آپ کی نسبت کو چھوڑے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس چیز پہ لگتا ہے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ میرے محبوب تو اشرف الانبیاء ہیں، جو ان کی نسبت کو چھوڑتا ہے وہ خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کی مجلس میں یا جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسبتوں کو پہچاننا چاہیے اور اپنی اصل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب حضور تشریف لے ان کا خطاب ہوگا۔ ایک صاحب آج مجھے لاہور سے فون کر کے کہہ رہے تھے ہم نے بڑا کچھ پڑھا، بڑے زور لگائے، لیکن الحمدللہ حضرت بہت کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہیں اور حضور بابا صاحب کے بھی مرید ہیں، کیونکہ حضور بابا صاحب کو کسی نے تحفے میں کینچی اور سوئی پیش کی نا، تو آپ نے فرمایا ارے میاں یہ کینچی لے جاؤ، یہ کاٹتی ہے، ہمارا کام کاٹنا نہیں، اور سوئی آپ نے قبول فرما لی اور فرمایا اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ملاتی ہے، ہم ملانے والے ہیں۔ اور ملانے والوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، ہم نے دیکھا ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن ماچس کی تیلی آج بھی وہ سستی ہے، وہ ماچس کی ڈبیا آج بھی سستی ہے۔ آپ اپنے نظریے سے سوچیں گے تو آپ کو کچھ اور جواب ملے گا۔ کسی اہل دل سے پوچھیں گے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی مگر یہ ماچس کی تیلی مہنگی کیوں نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جو جلانے والے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھتی، قیمتیں ہمیشہ ان کی بڑھتی بھی ہیں بنتی بھی ہیں جو ملانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو ان سے نسبت اس لیے جوڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والے ہیں اور اپنی اصل کی طرف توجہ کروانے والے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔